اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع انسان کی ذہنی اور نفسیاتی صحت کی خرابی میں شیطان کے کردار پر قرآنی حوالہ جات پیش کرنا ہے، یعنی انسان کی سائیکو سوشل ہیلتھ یا مینٹل ہیلتھ میں جو نقائص پیدا ہوتے ہیں، جو مینٹل ڈس آرڈرز انسان کو واقع ہوتے ہیں، ان میں شیطان کا کیا کردار رہتا ہے۔ اس سے پہلے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسلامک جورسپروڈنس یا فقہ میرا مضمون نہیں ہے۔ میں قرآن پاک میں تحقیق بحیثیت ایک مسلمان فلاسفر، بحیثیت ایک سائنسدان، بحیثیت ایک نفسیات دان کرتا ہوں، کیونکہ سکون کلینکل ماڈل کا بیشتر حصہ قرآن پاک کی روشنی میں ترتیب دیا گیا ہے، جس کے لیے مجھے قرآنی حوالہ جات کی ضرورت پڑتی ہے۔ جہاں مغربی نفسیات میں شیطان کے کردار کو تسلیم کرنا بہت مشکل نظر آتا ہے، وہیں قرآن پاک کے مطالعے سے یہ بات انتہائی واضح ہو جاتی ہے کہ انسانی ذہنی و نفسیاتی صحت کے بہت سے مسائل شیطان کے پیدا کردہ ہوتے ہیں اور انسان کے لیے امتحان کا درجہ رکھتے ہیں۔ مغربی نفسیات ان ذہنی مسائل میں مریض ہی کو مورد الزام ٹھہراتی ہے اور اسے اس کی سوچ کو مثبت اور منطقی بنانے اور اپنے ماحول کو بہتر بنانے پر متوجہ کرتی ہے۔ یعنی مغربی نفسیات میں شیطان کے کردار کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی۔ جتنے بھی ویسٹرن کلینکل ماڈلز ہیں، ان میں شیطان ایک وجہ یا ایک کاجل فیکٹر نظر نہیں آتا ذہنی امراض کے بننے میں اور نفسیاتی مسائل کے پیدا ہونے میں۔ اسی طرح سے دوسرے اسلامی اعتقادات جیسے جنات کا وجود، نظر بد، قضاء و قدر وغیرہ بھی مغربی نفسیات کا حصہ نہیں ہے۔ اب قرآن پاک کے مطالعے سے یہ بات حتمی طور پر واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کے ان نفسیاتی اور ذہنی مسائل کا اصل ذمہ دار شیطان ہے، جو کسی طرح بھی انسان کو خوش دیکھنے کا روادار نہیں اور طرح طرح کے ہتھ کنڈوں سے انسان کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ سکون کلینکل ماڈل نفسیات میں وہ واحد ماڈل ہے، مروجہ نفسیات میں وہ واحد کلینکل ماڈل ہے جو شیطان کے کردار کو انسانی نفسیات اور انسان کی نفسیاتی صحت میں ایک نمایاں مقام دیتا ہے۔ یہاں میں کچھ قرآنی حوالہ جات پیش کروں گا جو کہ شیطان کے کردار کو واضح کریں گے۔ سکون کلینکل ماڈل کی تفصیلات بیان کرنا یہاں میرا مقصود نہیں، اس کے لیے میری ویب سائٹ سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ شیطان کے انسانی نفسیات اور انسانی نفسیاتی صحت میں جو کردار ہے، اس کے لیے سب سے پہلے ہم قرآن پاک سے اخذ کردہ چند حقائق
جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلی حقیقت اس سلسلے میں یہ ہے کہ انسانی زندگی میں شیطان کی موجودگی انسان کے امتحان کی خاطر ہے۔ یعنی ہمارے ساتھ اگر ایک شیطان لگا ہوا ہے تو اس کا کیا مقصد ہے، وہ کیوں ہمارے ساتھ متعین ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری موجودہ زندگی ایک دار آزمائش ہے، ایک دار ابتلا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس زندگی میں امتحان کی خاطر بھیجا ہے، نہ کہ پرسکون رہنے اور عیش و عشرت کرنے کے لیے۔ یہ ایک بہت بنیادی حقیقت ہے جس سے ہم اکثر بے خبر رہتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی گزارتے وقت اس حقیقت سے بے خبر رہتے ہیں کہ ہم ایک امتحان دے رہے ہیں، اور ہم ایک کانسٹنٹ امتحان میں ہیں۔ ہماری زندگی کا ہر لمحہ امتحان ہے۔ We are being testified۔ اس ٹیسٹیفیکیشن کو ہم یاد نہیں رکھتے اور دنیا کے جھمیلوں میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن قرآن پاک کے مطالعے سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ دنیا ایک دار امتحان ہے، اور اس امتحان کو لینے کے لیے شیطان بھی ایک کردار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ القرآن 22:53، 22 سورت اور 53 اس کی آیت۔ جتنے بھی حوالہ جات قرآنی میں دوں گا ان میں پہلے سورت نمبر اور پھر اس کے بعد اس کا آیت نمبر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ اللہ ان باطل خیالات اور فاسد شبہات کو جو شیطان لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دے جن کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے، اور جن لوگوں کے دل کفر و عناد کے باعث سخت ہیں، اور بے شک ظالم لوگ بڑی شدید مخالفت میں مبتلا ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان خیالات کو جو شیطان ان کے ذہنوں میں ڈالتا ہے، یعنی اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان کچھ فاسد خیالات انسان کے ذہنوں میں ڈالتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ اس کے بعد دوسری حقیقت یہ ہے جو قرآنی مطالعے سے پتہ چلتی ہے کہ شیطان ناقابل اعتبار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ القرآن 25:29۔ بے شک اس نے میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے اس سے بہکا دیا، اور شیطان انسان کو بے یار و مددگار چھوڑنے والا ہے۔ کیا پتہ چلا کہ شیطان ناقابل اعتبار ہے، ہمیں اس پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، یہ ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ کر چلا جاتا ہے، ہمارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ پھر ایک اور آیت بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ منافقوں کی مثال شیطان جیسی ہے، جب وہ انسان سے کہتا ہے کہ تو کافر ہو جا، پھر جب وہ کافر ہو جاتا ہے تو شیطان کہتا ہے میں تجھ سے بیزار ہوں، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔
تو ان دو آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، شیطان ناقابل اعتبار ہے۔ اب ایک اور حقیقت جس کی طرف میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ شیطان ناشکرا ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، القرآن 17:27۔ بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ شیطان ہوا ناشکرا۔ پھر ایک اور حقیقت قرآن پاک کے مطالعے سے کھلتی ہے کہ شیطان انسان کا خفیہ ساتھی بن جاتا ہے۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، القرآن 4:38۔ اور جو لوگ اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں وہ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ یوم آخرت پر، اور شیطان جس کا بھی ساتھی ہو گیا تو وہ برا ساتھی ہے۔ یعنی یہاں اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان خفیہ ساتھی بن جاتا ہے اور پتہ نہیں چلتا انسان کو۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، القرآن 43:36۔ اور جو شخص خدائے رحمان کی یاد سے صرف نظر کر لے تو ہم اس کے لیے ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو ہر وقت اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، القرآن 50:27۔ اب اس کا دوسرا ساتھی شیطان کہے گا اے ہمارے رب اسے میں نے گمراہ نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں تھا۔ تو ان آیات سے یہ حقیقت کھلتی ہے کہ شیطان ہماری زندگیوں میں ہمارا ایک خفیہ ساتھی یعنی کمپینین بن جاتا ہے اور ہمیں اس کی خبر نہیں ہوتی۔ ایک اور حقیقت قرآن پاک کے مطالعے سے کھلتی ہے کہ شیطان انسان کو خفیہ طریقوں سے دیکھتا رہتا ہے۔ اس کے پاس کچھ طاقتیں ہیں، وہ انسان کو خفیہ طریقے سے دیکھتا رہتا ہے۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم هو وقبیلہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، القرآن 7:27۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ خود یعنی شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسی ایسی جگہوں سے دیکھتا رہتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ تو انسان کو خفیہ طریقوں سے جس کا انسان کو پتہ نہیں چلتا شیطان اسے دیکھتا رہتا ہے۔ پھر ایک اگلی حقیقت یہ ہے کہ شیطان کو کچھ ایسا علم بھی حاصل ہوتا ہے جو انسان کو نہیں ہوتا۔ اس کے پاس کچھ ایکسٹرا آرڈینری قسم کی نالج ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ القرآن 2:102۔ پھر دوسری آیت میں وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ تو ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان کے پاس کچھ ایسا علم ہوتا ہے، جس طرح جادو کے علم کی بات ہوئی جو وہ لوگوں کو، انسانوں کو سکھاتے تھے حضرت سلیمان کے دور میں، تاکہ وہ میاں بیوی میں جدائی ڈال سکیں۔ تو یہ علم سکھاتے تھے شیاطین۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو علم کے ذریعے بھی رغبت دلا سکتا ہے شیطان، اور شیطان کے پاس کچھ ایسا علم ہے جو انسان کو حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ایک اور حقیقت جو قرآن پاک سے کھلتی ہے وہ یہ ہے کہ شیطان انسان سے دلائل کے ذریعے بات چیت کرتا ہے۔ یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہمارے اذہان میں ہر وقت اگر ہم غور کریں تو کچھ نہ کچھ مکالمہ بازی چل رہی ہوتی ہے، ڈائلاگ کی فضا ہوتی ہے ہمارے ذہنوں میں۔ اس میں کم از کم 2 متکلمین ہمیں بآسانی نظر آ سکتے ہیں اگر ہم اپنی خود کلامی پر غور کریں اور اپنے ذہنوں میں چلنے والے مکالمہ کو آبزرو کریں تو ہمیں یہ اندازہ بہت آسانی سے ہو سکتا ہے کہ ڈائلاگز اور کمیونیکیشن ہمہ وقت چل رہی ہے ہمارے ذہن میں۔ اب قرآن کے کچھ حوالہ جات میں دے رہا ہوں جن سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان بھی اس گفتگو کا حصہ ہوتا ہے، انسان سے مکالمہ بازی کرتا ہے انسان کے ذہن کے اندر۔ اور بہت انٹرسٹنگ بات یہ کہ آرگیومنٹس بلڈ اپ کرتا ہے، انسان کو دلائل کے ذریعے قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ہم عرف عام میں چونکہ ہم مغربی نفسیات میں شیطان کے کردار کو نہیں مانتے، لہٰذا ہم ان دلائل کو جو شیطان ہمیں دے رہا ہوتا ہے ہم ان کو اپنی ہی ذات کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، یعنی ہماری ہی سیلف کا کوئی حصہ ہماری ہی سیلف کے کسی دوسرے حصے سے محو گفتگو ہے اور ہمیں دلائل سے قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جیسا کہ کانفلکٹ آپ پڑھتے ہیں، کانفلکٹ میں اپروچ کانفلکٹ ہے، اپروچ اوائیڈنس کانفلکٹ ہے، کشمکش کی فضا ہے۔ میں بیک وقت نماز پڑھنا چاہتا ہوں لیکن ساتھ ٹی وی پر ایک ڈرامہ آ رہا ہے، وہ بھی میں قضا نہیں کرنا چاہتا، وہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اب میرے ذہن میں ایک کشمکش کی فضا ہے، ایک کنفلکچول سچویشن ہے۔ یہ اپروچ اوائیڈنس یا اپروچ کنفلکٹ اس کو کہیں کہ نماز بھی پڑھنا چاہتا ہوں اور ڈرامہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو یہ ہو گیا اپروچ کنفلکٹ۔ اب کس کو اپروچ کروں، نماز پڑھوں یا ڈرامہ دیکھوں؟ اس سلسلے میں فیصلہ کرتے وقت میرے ذہن میں ڈائلاگز ہوتے ہیں جس میں کہ آرگیومنٹس کا ایک سلسلہ بلڈ اپ ہوتا ہے۔
اور میں یہ سمجھ رہا ہوتا ہوں کہ یہ میرے اپنے ہی دلائل ہیں جو میں خود ہی ایک مخالف پارٹی بن کر اپنے آپ کو دے رہا ہوں۔ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ قضیہ محال ہے۔ مجھے کامن سینس ہے کہ مجھے خود کو خود قائل کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ مجھے کم از کم خود تو کلیئر ہونا چاہیے کہ میں نماز پڑھوں یا ڈرامہ دیکھوں۔ اب میں اگر خود کنفیوز ہوں تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ میں خود کیوں کنفیوز ہوں۔ کیا میرے اندر دو ذہن ہیں یا میرے ذہن میں کچھ مختلف شعبہ جات ہیں جو ایک دوسرے سے مخالفت کرتے ہیں؟ جس طرح فار ایگزامپل اگر سگمنڈ فرائڈ کی تھیوری کو زیر بحث بنایا جائے تو اس کے مطابق یہاں پر سپر ایگو شاید نماز پڑھنے کا کہہ رہی ہے اور ایڈ جو ہے وہ ڈرامہ دیکھنے کا کہہ رہی ہے، تو ایگو ان کے درمیان فیصلہ کروانے پر بضد ہے۔ کچھ شعبہ جات یہ تو کم از کم ماننا پڑے گا کہ انسان کے نفس کے ایک سے زیادہ گوشے ہیں، چاہے ان کو آپ ایڈ ایگو سپر ایگو کا نام دیں، چاہے ان کو آپ انر سیلف، آؤٹر سیلف، آئیڈیل سیلف یا ریئل سیلف کا نام دیں، قرآنی نام کیوں نہ دیں؟ شیطان کے وجود سے انکار کیوں کریں؟ مغربی نفسیات پڑھ پڑھ کر قرآن کو کیوں بھول جائیں؟ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم شیطان کے کردار سے انکار کرتے پھریں؟ تو شیطان انسان کے ذریعے دلائل سے بات کرتا ہے، اور سکون کلینکل ماڈل میں جو یہ فرائڈ نے ایگو جس چیز کو کہا ہے، میں نے سکون کلینکل ماڈل میں اسی کو شیطان کہا ہے۔ ڈیول جو ہے یہ ایگو ہے، انانیت۔ سکون کلینکل ماڈل میں ایگو ہی شیطان ہے، جو انا ہے انسان کی اور عقل رکھتی ہے۔ شیطان عقل رکھتا ہے اور بہت زبردست قسم کی عقل رکھتا ہے، اور انسان کو بہت ہی ویلڈ آرگیومنٹس پیش کرتا ہے، اور انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے اپنے ہی دلائل ہیں۔ ماشاء اللہ۔ ایک آتھر ہے ولیم سمتھ، اس کی ویب سائٹ ہے thetruthcontest.com، اور اس نے 2 کتابیں تحریر کی ہیں۔ ایک کا نام ہے دا پریزنٹ، اور دوسری کتاب کا نام ہے دا پریزنٹ ود ریلیجن، اور اس میں اس نے بائبل سے اور سائنس سے حوالہ جات دیے ہیں، اور یہ ثابت کیا ہے کہ جتنی بھی نفسیات ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ بنیادی نفسیات، سینسیشن، پرسیپشن، لرننگ، میموری، یہ سب ہم شیطان کی نفسیات پڑھ رہے ہیں، ہم انسان کی نفسیات نہیں پڑھ رہے۔ مائیکل سمتھ یہ کہتا ہے کہ انسان ایک اسپرچول بینگ ہے، ہم نے اسے مینٹل بینگ کنسیڈر کر رکھا ہے، اور اس کے خیال میں جس چیز کو ہم ذہن کہتے ہیں وہ ہمارا نہیں بلکہ شیطان کا ذہن ہے، اور ہماری ایک روح ہے، اور ابھی تک ہم نے اپنی اسپرچول بینگ کے ایسپیکٹس کو اپروپریٹلی اسٹڈی نہیں کیا۔ بہرحال یہ ان کا خیال ہے۔ تو ہمارا موضوع یہ تھا کہ شیطان انسان سے دلائل کے ذریعے بات چیت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس سلسلے میں؟ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا أُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ
او تکونا من الخالدین. اب یہ شیطان القرآن 720، اب یہ شیطان دونوں کو یعنی آدم اور حوا کو وسوسہ ڈال رہا ہے اور دلائل دیکھیں دے رہا ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے نہیں روکا مگر صرف اس لیے کہ اسے کھانے سے تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے. اب ایک ریشنلائزیشن پیش کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے درخت کا پھل کھانے سے تمہیں اس لیے روکا ہے، میں تمہیں وجہ بتا رہا ہوں، جسٹیفیکیشن دے رہا ہوں، تاکہ تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے یا تم دونوں جنت میں ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ گے. یہ دلیل دی اس نے. یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ دلیل دیتا ہے شیطان. پھر ایک اور حقیقت ہے کہ شیطان انسان کو مجبور نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ انسان سے زبردستی کوئی کام کروا سکے یا اس کو مجبور کر سکے. صرف وسوسے ڈالتا ہے اور دلائل دیتا ہے. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي انی کفرت بما اشرکتمون من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم. القرآن 14:22. تو شیطان کہے گا جب کہ فیصلہ ہو چکے گا کہ بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، سو میں نے تم سے وعدہ خلافی کی ہے اور مجھے دنیا میں تم پر کسی قسم کا زور نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں تمہیں باطل کی طرف بلایا. تم نے اپنے مفاد کی خاطر میری دعوت قبول کی. اب مجھے ملامت نہ کرو بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو. آج نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ میری فریاد رسی تم کر سکتے ہو. اس سے پہلے جو تم مجھے اللہ کا شریک ٹھہراتے رہے ہو بے شک میں آج اس سے انکار کرتا ہوں. یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. تو شیطان ایکسیپٹ کرتا ہے ڈے آف ججمنٹ پہ کہ میں تم سے کوئی کام زبردستی نہیں کروا سکتا تھا. تم خود اپنے مفاد کی وجہ سے میری باتوں پر، میرے دلائل پر کان دھرتے تھے، میری باتوں پر عمل کرتے تھے. اس کے بعد ایک اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان چونکہ دوسرے انسان کے شیاطین کے ساتھ رابطے میں رہ سکتا ہے. اب ایک شیطان میرے ساتھ ہے، ایک آپ کے ساتھ ہے، ایک آپ کے ساتھ، ایک دوسرے انسان کے ساتھ. تو جتنے بھی یہ شیاطین ہیں جو ان کا جنود ہے، قوم ہے، قبیلہ ہے، یہ سب بھی تو ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہیں. لہٰذا دوسرے انسان بھی کسی ایک انسان کے لیے شیطان کا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ مجھے کسی دوسرے انسان سے کوئی دلائل سننے کو مل رہے ہوں، میری کسی دوسرے انسان کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہو، لیکن اس دوسرے انسان کے اندر جو شیطان ہے اس کے دلائل وہ دوسرا انسان مجھ تک پہنچا رہا ہو، اور اس دوسرے انسان کے شیطان کو میرے ہی شیطان نے اس بات پر ابھارا ہو کہ تم کاؤنٹر آرگیومنٹس دو، اس انسان کے منہ سے سننے کو ملے اسے، تاکہ یہ بہکے، گمراہ ہو. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. القرآن 2:14. اس سے پتہ چلا کہ انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں، اور اس طرح کی اور آیات بھی ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. القرآن 2:257.
اور اس کے بعد سب سے بڑھ کر القرآن 114 اور آیت نمبر 6 آخری سورت کی من الجنت والناس، اس واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ شیاطین کا جو کردار ہے وہ جنات شیاطین بھی ادا کرتے ہیں اور انسان بھی شیطان کا کردار ادا کرتے ہیں۔ من الجنت والناس، وہ وسوسہ انداز شیطان جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے۔ تو ہمیں کیا نتیجہ نکلا کہ دوسرے انسان بھی شیطان کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ظاہری طور پر وہ شیطان نظر نہیں آتے، لیکن ان کی جو گفتگو ہے اور ہمارے ساتھ ان کا جو مکالمہ ہے، اس کے در پردہ شیطانی دلائل ہمیں سننے کو مل سکتے ہیں۔ یہاں دیکھیں نا، ایک انسان صبح نارمل اٹھ کر اپنے کالج گیا، یونیورسٹی گیا، وہاں پہ کسی نے اس سے کوئی ایسی بات کر دی جو اس کو بری لگی، کسی نے اس کو گالی گلوچ دے دی، کسی نے اس کو برا بھلا کہہ دیا، کسی نے اس کی انسلٹ کر دی، کسی نے اس کی ایموشنل ہراسمنٹ کی، تو اس کا موڈ تو آف ہو گیا، ذہنی صحت اس کی دیگر گوں ہو گئی۔ اب اس کے کیا وجہ بنی اس ذہنی سے؟ دوسرے شخص کی باتیں۔ اب دوسرا شخص جو ہے وہ بعد میں ہو سکتا ہے سوچے کہ میں نے کیوں اس سے ایسی باتیں کر دی، شیطان نے مجھے بہکا دیا تھا۔ وہ آگے دوسری آیات کا حوالہ بھی آئے گا جب میں شیطان کے کردار پہ بات کروں گا کہ شیطان کس طرح سے انسان کو بہکاتا ہے۔ تو بہت سے نفسیاتی امراض دوسروں کی باتوں سے، دوسروں کے کہے ہوئے جملوں سے انسان کو لاحق ہو جاتے ہیں۔ دوسروں کی باتیں ہماری زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہیں، انہی سے ہمیں اپریزل ملتا ہے، انہی سے ہمیں انسلٹ ملتی ہے۔ تو غالباً ابو علی سینا کا واقعہ ہے کہ وہ بحیثیت ایک سائنسدان دم کو اس قدر اہمیت نہیں دیتے تھے۔ تو ایک دفعہ مسجد میں تشریف رکھتے تھے اور جو خطیب صاحب تھے وہ دم کرنے کے فوائد پر روشنی ڈال رہے تھے۔ تو ان حضرت نے خطیب صاحب سے کہا کہ یہ کس قسم کی آپ غیر سائنسی اور غیر منطقی باتیں کر رہے ہیں؟ تو خطیب صاحب نے ان کو 2-4 گالیاں سنا دی، جس پر ان کا چہرہ سرخ ہو گیا اور غصے میں آ گئے۔ وہ پھر خطیب صاحب نے ان کو روکا اور کہا یہ جسٹ آئی واز ڈوئنگ این ایکسپیریمنٹ ود یو، یہ صرف ایک تجربہ تھا۔ اگر میرے کچھ الفاظ جو کہ گالیاں تھیں، میرے کچھ الفاظ سے تمہاری بائیولوجیکل حالت میں اتنا تغیر و تبدل آ سکتا ہے تو اللہ کے کلام سے کیا نہیں آ سکتا؟ ایک تجربہ ہے کہ ایک انسان کے کہے ہوئے کلام سے اگر دوسرا انسان بائیولوجیکلی، نیورولوجیکلی بھی ڈوپامین نیچے گیا، سیروٹونین نیچے چلا گیا، اور سائیکولوجیکلی بھی اگر تغیر و تبدل اور سگنیفیکنٹ ڈفرینسز کا شکار ہو سکتا ہے کلام سے، تو اس پر غور و خوض کرنا چاہیے، بجائے مغربی نفسیات کی اندھا دھند تقلید کر کے اپنا احساس محرومی کم کرنے کے، جو ہمیں بحیثیت قوم ایک انفیریورٹی کمپلیکس ہے انگریز کی غلامی کا، اس احساس کمتری اور احساس محرومی سے ہمیں باہر نکلنا ہے۔ ایک اور حقیقت اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کا بدترین
اور خطرناک ترین دشمن ہے۔ اب اس پر اتنے حوالہ جات ہیں قرآن پاک میں، اور ہم اس حقیقت سے پہلو تہی کیے ہوئے ہیں، چاہے ہم نفسیات دان ہوں یا چاہے ہم عام انسان ہوں۔ ہمیں اس بات کا شعور ہی نہیں کہ ہماری زندگیوں میں ہمارا ایک واضح، کھلا اور بدترین دشمن موجود ہے۔ یعنی اگر ہمیں اس چیز کا احساس ہو تو ہمیں ہماری جو سائیکولوجیکل کنڈیشن ہے اس میں تھریٹ کا عنصر پیدا ہو، ہم تھریٹنڈ ہو جائیں، لیکن ہم تھریٹنڈ اس وجہ سے نہیں ہوتے۔ وی شوڈ بی تھریٹنڈ، وی ہیو گاٹ این اینیمی۔ اللہ نے ہمیں بتایا کہ ہمارا ایک دشمن ہے اس دنیا میں، اور اس پر دلائل کا انبار ہے قرآن پاک میں۔ تو میں کچھ آیتیں مختصراً کوٹ کرتا ہوں۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، القرآن 2:208۔ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان کا داؤ کمزور ہوتا ہے، القرآن 4:76۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، القرآن 6:142۔ اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، القرآن 7:22۔ اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں القرآن 35:6۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، سو تم بھی اس کی مخالفت کی شکل میں اسے دشمن ہی بنائے رکھو۔ یہاں پہ ایک انسٹرکشن ہے کہ شیطان کو آپ اپنا دشمن، وہ تو ہے آپ کا دشمن، اس کو نہ صرف یہ کہ آپ دشمن سمجھیں بلکہ اس سے دشمنی کریں، اس کو دشمن بنا کے رکھیں۔ القرآن 35:6۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، القرآن 36:60۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، القرآن 43:62۔ اور شیطان تمہیں ہرگز روکنے نہ پائے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی آیات ہیں، دلائل کا انبار ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان ہمارا بدترین اور کھلا دشمن ہے۔ مطلب اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ ویسے تو پوری کی پوری قرآن پاک میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ، لیکن واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شیطان آپ کا دشمن ہے، اور بدترین دشمن ہے، دھوکے باز ہے، ناشکرا ہے، ریلائبل نہیں ہو سکتا، آپ کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے، مکار ہے۔ اس سے بچ کر رہیے۔ تو ہم چاہے نفسیات دان ہوں، دوسرے کلائنٹس کو ڈیل کر رہے ہوں، چاہے ہم عام انسان ہوں، اپنی زندگیاں گزار رہے ہوں، یہ دشمنی اور یہ تھریٹ جو ہماری لائف کا ایک لازمی عنصر ہے، یہ ہمارے اذہان سے محو ہے۔ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ آج شام کو 8 بجے ڈرامہ کون سا آ رہا ہے، ہم نے یہ سوچنا ہے کہ کورونا کے کتنے کیسز ہو چکے، کتنے لوگ صحت یاب ہو چکے، کتنے ہسپتالوں میں ہیں، ہم نے یہ سوچنا ہے کہ بجٹ میں کیا کیا نئی اصطلاحات نافذ العمل ہوئی ہیں، اصلاحات کیا آئی ہیں، اور ہمارے سوچنے کے لیے اور بہت سے متفرق دلچسپ مضامین جو موجود ہیں۔ ہمیں کیا تکلیف پڑی کہ ہم یہ سوچتے پھریں کہ ہماری زندگیاں خطرے میں ہیں، اور ہمارا ایک واضح کھلا بدترین دشمن دندناتا پھر رہا ہے، جس کو نکیل ڈالنے کی ہم نے کبھی ضرورت محسوس ہی نہیں کی، اور ہم کیونکہ ہمیں مغربی نفسیات نے اس سے آگاہ ہی نہیں کیا، اس دشمنی سے، اس تھریٹ سے۔ ہماری مینٹل ہیلتھ
اتنی سخت ایٹ رسک ہے، تھریٹنڈ ہے ہماری نفسیاتی صحت، لیکن چونکہ مغربی نفسیات میں اس کا ذکر خیر نہیں ملتا لہٰذا ہم تھریٹنڈ نہیں ہیں۔ قرآن میں ملتا ہے تو وہ ہم نے اس کو اتنی اہمیت نہیں دی ہوئی۔ اگر ہم قرآن پاک کو اہمیت دیں تو اس تھریٹ کو بھی اہمیت دیں کہ ہماری نفسیاتی صحت خطرے میں ہے، ہماری زندگیاں خطرے میں ہیں اتنی بڑی دشمنی کی وجہ سے۔ اور اب میں آپ کو یہ واضح کروں گا دلائل سے۔ اب تک میں نے کچھ قرآن پاک کی آیات آپ کے سامنے رکھی جو صرف تمہید تھیں اور جن میں صرف کچھ حقائق سے میں نے آپ کو آگاہ کیا۔ میرا اصل موضوع نہیں تھی، میرا اصل موضوع سائیکلوجیکل آرگیومنٹس وہ اب شروع ہو رہے ہیں، جس میں کہ میں قرآنی حوالہ جات سے کچھ آرگیومنٹس دے رہا ہوں آپ کو کہ مینٹل ڈس آرڈرز کی ڈیولپمنٹ میں، سائیکو پیتھولوجی میں، سائیکو سوشل ہیلتھ میں اور انسان کی جنرل سائیکالوجی میں شیطان کا کیا رول ہے، دا رول آف ڈیول ان دا سائیکولوجیکل اسٹیٹس اینڈ ان دا سائیکو سوشل ہیلتھ آف ہیومن بینگس۔ یہ کوئی نیا ٹاپک لگ رہا ہے کیونکہ مغربی نفسیات میں تو کوئی سننے کو روادار نہیں ہوگا کہ ڈیول کو آپ اس پہ بیلیو کرتے ہیں تو آپ دقیانوسی شخص ہیں، خود کو فلاسفر بھی کہہ رہے ہیں اوپر سے۔ تو قرآن پاک سے اخذ کردہ معلومات ہر قسم کی معلومات سے افضل، برتر اور زیادہ سائنٹیفک ہے۔ ان کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ آپ مغربی نفسیات میں شیطان کے کردار کو یا شیطان کی ذات کو تسلیم نہ کریں، بھلے نہ کریں۔ آپ انگزائٹی کو کیوں تسلیم کرتے ہیں؟ آپ ایگو کو کیوں تسلیم کرتے ہیں؟ ایگو انسان میں ہوتی ہے، اس کے سائنٹیفک آرگیومنٹس کیا ہیں؟ کوئی ایک مغربی سائنسدان یہ دعویٰ کرے کہ میں ایگو کو یا انگزائٹی کو سائنٹیفکلی اسٹیبلش کر سکتا ہوں۔ جتنی تھیوریز ہم پڑھتے ہیں مغربی نفسیات میں، سائیکو ڈائنامک پرسپیکٹیو، بیہیویئرل پرسپیکٹیو، پازیٹیو سائیکالوجی، یہ جتنی بھی تھیوریز ہیں، پرسنالٹی کی تھیوریز، یہ سب تھیوریز ہیں، یہ کوئی سائنٹیفک فیکٹس نہیں ہیں۔ حضرت سگمنڈ فرائیڈ افیون کھانے کے بعد ایک خوشگوار صبح اٹھ کر یہ فرما دیتے ہیں کہ انسان کے ذہن کے تین حصے ہیں، شعور، تحت الشعور، لا شعور، اور انسان میں سائیکو سیکشول سٹیجز ہوتی ہیں اور انسان کی پرسنالٹی کا اسٹرکچر یہ ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم میسلو ایک خوشگوار صبح اٹھتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ ہائرارکی آف نیڈز یہ ہے، بنیادی ضروریات یہ ہیں۔ اس کے پیچھے کیا سائنسی تحقیق ہے؟ کوئی سوشل سٹڈی ہے؟ کوئی ایکسپیریمنٹ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، جسٹ نظریات ہیں لوگوں کے۔ لیکن چونکہ ہم انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہیں بحیثیت قوم، ان کے ناموں سے ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ ہم کچھ ایسے انگریزی نام جس چیز پر بھی آ جائے، ویسٹرن ٹھپا، اس سے ہم مرعوب ہو جاتے ہیں، انسپائر ہو جاتے ہیں اچانک۔ فلانا سینٹ اسکول، یہ تو بہت ہی اچھا ہوگا، اس کے پیچھے سینٹ کا نام لکھا ہوا ہے، ہیں جی۔ میک ڈونلڈس پہ جا کے ہم برگر کھا سکتے ہیں۔ اس سے اچھی کوالٹی کا اگر کوئی لاہوری برگر ہو یا پشاوری برگر ہو تو چونکہ اس کا نام ہمیں پسند نہیں لہٰذا ہم اس سے مرعوب نہیں ہوتے۔ تو اسی طرح چونکہ ان فلاسفرز کے نام ویسٹرنائزڈ ہیں، ان کی تھیوریز ویسٹ سے چلی ہیں، ہمیں تو اندازہ ہی نہیں کہ ہم مسلمانوں نے کتنا عرصہ سائنس کی دنیا پر راج کیا ہے۔ جب انگریز خواب غفلت میں پڑے ہوئے تھے، وہ تاریخ ہمیں ہمارا تعلیمی نظام فراہم نہیں کرتا جو اس کو کرنی چاہیے۔ ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے، اسلاف کے سائنسی اور تعلیمی کارنامے، جن کو اگر آپ
پڑھیں تو دنگ رہ جائیں کہ کیا کیا ایجادات مسلمان سائنسدانوں سے ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر نفسیات میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دوں، حضرت بو علی سینا ایویسینا کی کتاب قانون طب، کینن آف میڈیسن، 600 سال تک لندن کے میڈیکل کالج میں ایز سیلیبس پڑھائی جاتی رہی ہے۔ اس کتاب میں پورے کا پورا ایک چیپٹر ہے دماغی امراض کا، عربی میں ہے وہ کتاب۔ اس طرح سے اور میں نے اپنے کچھ مضامین میں مسلمان سائنسدانوں کے کارہائے نمایاں پر اسپیشلی سائیکولوجیکل ایسپیکٹس میں جن مسلم سائنٹسٹس نے کام کیے ہیں ان کے حوالہ جات پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن ہماری تعلیم دیکھیں کہاں سے شروع ہو رہی ہے، نفسیات، سیگمنڈ کلینیکل سائیکالوجی۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ کچھ بیڈ ایول اسپرٹس کو ڈگ کر کے سر میں سے نکالا جاتا تھا، وہ ایک عجیب سا پرانا فضول دور تھا۔ اس کے بعد حضرت سگمنڈ فرائڈ سے ماڈرن کلینیکل سائیکالوجی سٹارٹ ہوتی ہے، یہ ہمیں بتایا گیا۔ تو سٹارٹ وہاں سے نہیں ہو رہی، سٹارٹ تو ماڈرن کلینیکل سائیکالوجی جو ہے وہ بہت پہلے سے سٹارٹ ہے۔ لیکن اس کے بارے میں ہمیں بتایا نہیں گیا۔ کلینیکل سائیکالوجی میں جو امام غزالی کے تصورات ہیں، ان کی کتاب ہے مکاشفۃ القلوب، پھر ایویسینا کی خدمات ہیں، پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اقوال ہیں، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی احادیث مبارکہ ہیں، پھر قرآن پاک میں سے اب یہ میں کلینیکل سائیکالوجی ریٹریو کر رہا ہوں۔ تو سٹارٹ سگمنڈ فرائڈ سے کیسے ہو گیا؟ اس سے پہلے سب لوگ جاہل تھے۔ سگمنڈ فرائڈ فادر آف سائیکالوجی، ہاؤ کم؟ تو ہم نے بحیثیت مسلمان اسٹوڈنٹس، بحیثیت مسلمان سائیکالوجسٹس کبھی اس بات پر بھڑکنے کی کوشش نہیں کی کہ کریڈٹ should not go to Sigmund Freud, credit must go to Prophet peace be upon him, credit must go to قرآن، جو ہمارا مینول ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس کو کریڈٹ جاتا ہے۔ تو اب دیکھیے گا کس طرح سے میں قرآن سے حوالہ جات پیش کر کے کلینیکل سائیکالوجی میں، اب نارمل سائیکالوجی میں آپ کو دلائل دے رہا ہوں۔ سب سے پہلا دعویٰ یہ ہے کہ شیطان ڈیفیوزز پرسیپشن، شیطان آپ کے ادراک میں خلل پیدا کرتا ہے، آپ کو مس پرسیو کرواتا ہے، آپ کی پرسیپشن میں بگاڑ کا سبب بنتا ہے۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون، القرآن 6:43۔ شیطان نے ان کے لیے وہ گناہ آراستہ کر دکھائے تھے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اب وہ شیطان گناہوں کو آراستہ و پیراستہ کر کے کہاں سے پیش کر رہا ہے؟ یعنی میں انسان ہوں، میرے سامنے ایک گناہ کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے، میں اس سے متنفر ہوں اور نہیں کرنا چاہتا۔ اب شیطان کیا میکینزم استعمال کرے گا کہ وہ گناہ مجھے خوبصورت اور آراستہ ہو کر نظر آئے؟ تو میری پرسیپشن پر اٹیک کرے گا۔ ماڈرن سائیکالوجی میں میرے ادراک کو متاثر کرے گا، میرے درک کرنے کی صلاحیت پر متاثر ہوگا۔ تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم فهو ولیہم اليوم ولہم عذاب علیم، القرآن 16:63۔ اللہ کی قسم یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سی امتوں کی طرف رسول بھیجے، تو شیطان نے
ان امتوں کے لیے ان کے برے اعمال آراستہ و خوشنما کر دکھائے، سو وہی شیطان آج ان کا دوست ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب۔ تو شیطان اعمال کو، جو برے اعمال ہیں ان کو آراستہ و پیراستہ کرتا ہے۔ اب ہم نے، یہ لوگوں کے سوچنے کا کام نہیں، یہ نفسیات دانوں کے سوچنے کا کام ہے کہ شیطان یہ کام کیسے کر سکتا ہے، ہماری کون سی مینٹل فیکلٹی کو یوز کر کے شیطان ہمیں ہمارے برے اعمال کو آراستہ و پیراستہ کر کے دکھا سکتا ہے۔ تو ہم پرسیپشن تک پہنچیں گے کہ ہماری پرسیپشن میں خلل پیدا کرتا ہے۔ تو اس طرح کی اور بھی آیات ہیں جو کہ حوالہ جات کے طور پر موجود ہیں، اور اس مضمون میں جو کہ تحریر شدہ بھی ہے، اس سے آپ کو مل سکتی ہیں۔ شیطان اعمال کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، کافی آیتیں اس موضوع پر موجود ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرما رہے ہیں کہ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يُغَرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، القرآن 31-33۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ہرگز نہ ڈال دے، اور نہ ہی فریب دینے والا شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈال دے، القرآن 31-33۔ یعنی اللہ کے بارے میں شیطان دھوکے میں ڈالتا ہے، تو دھوکے میں کس مینٹل فیکلٹی کو یوز کر کے دھوکہ دے سکتا ہے ہمیں؟ نیورو ٹرانسمیٹرز کو ڈسٹرب کر سکتا ہے، پرسیپشن کو۔ سب سے پہلا اٹیک اس کا پرسیپشن پہ ہوگا اگر وہ اس نے ہمیں دھوکہ دینا ہے تو، مس پرسیو کروا سکتا ہے ہمیں۔ اب قرآن پاک میں اس طرح سے واضح ہمیں مروجہ 2020 کی جو نفسیات ہے اس کی ٹرمینالوجیز تو نہیں ملتی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ شیطان مس پرسیو کرواتا آپ کو، یا آپ کی نیورو ٹرانسمیٹرز میں امبیلنس کا باعث بنتا ہے۔ لیکن ہم نے ریٹریو کرنی ہے نا یہ اصطلاحات، یہ تو ہماری اصطلاحات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس اصطلاح دی ہے غرور کی، وَلَا تَغُرَّنَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ابھی دھوکہ اللہ کی اصطلاح ہے، غرور، اس کو ہم نے ڈیلیوژن سمجھنا ہے، ہم اس کو ڈیلیوژن کہہ رہے ہیں۔ تو ہم اس کو، چونکہ قرآن پاک کے تراجم نفسیات دانوں نے تو نہیں کیے، نہ نفسیات دانوں نے اس مسئلے میں کوئی خاطر خواہ دلچسپی کا مظاہرہ کیا، اور نہ اس وقت مروجہ نفسیات کی ٹرمینالوجیز اویلیبل ہوتی ہوں گی۔ تو آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ سو دنیا کی زندگی تمہیں ہرگز فریب نہ دے دے، تو اس کو ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی زندگی تمہیں ڈیلیوژنلائز نہ کر دے، تمہیں ڈیلیوژن میں نہ ڈال دے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ لیکن اس ڈیلیوژن کو پھر ہم سائیکالوجسٹ ہی سمجھیں گے، اور عام سامع یا عام قاری کو ڈیلیوژن کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بھی ایک اصطلاح ہے، ایک ٹرم ہے جو سائیکالوجسٹس یوز کر رہے ہیں۔ عوام الناس وہ ٹرم یوز نہیں کر رہی، اس کے لیے دھوکہ ہی ٹھیک ہے۔ لیکن ہمیں بحیثیت مسلم نفسیات دان، ہمیں تو قرآن پاک کو مروجہ نفسیاتی اصطلاحات سے جوڑ کر سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ڈیلیوژن کے بارے میں اور پرسیپشن کو مس پرسیو کرنے کے بارے میں فرما رہے ہیں، اور شیطان بھی آپ کو دھوکہ دے، وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ پھر دوسری، پہلی ہماری یہ دلیل مکمل ہوئی کہ شیطان انسان کے ادراک میں خلل پیدا کرتا ہے۔ یہ میں نے دلیل دی کہ پرسیپشن کو ڈسٹرب کرتا ہے شیطان، اور میں نے قرآنی حوالہ جات بھی دیے۔
جو کہ تحریری طور پر بھی موجود ہیں، ایک مضمون کی شکل میں آپ پڑھ سکتے ہیں اور خود بھی ثابت کر سکتے ہیں کہ یس، شیطان پرسیپشن پر اٹیک کرتا ہے۔ اگر قرآنی آیات کو اپنی ذاتی زندگیوں میں اتار کر اپنی زندگیوں میں غور و خوض کریں اور اپنے ذاتی تجربات اور مشاہدات پر غور و خوض کریں، لیکن ایمان اور اعتقاد شیطان پر رکھیں کہ وہ موجود ہے اور اس کا کردار ہے، تو آپ کو خود واشگاف طور پر اپنی زندگیوں میں شیطان کے کردار صاف نظر آ سکتا ہے۔ دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ شیطان انسان میں تشویش اور وہم پیدا کرنے کا باعث ہے۔ یہ بہت انٹرسٹنگ اور بہت عظیم دعویٰ ہے۔ کلینکل سائیکالوجی کی دنیا میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے اس بات کو سمجھنے سے۔ یہ بات یہ ہے کہ جتنے بھی ڈس آرڈرز اینگزائٹی ریلیٹڈ ہیں، فیئر اور وری ریلیٹڈ ہیں، وہ سب کے سب شیطان کے پیدا کردہ ہیں۔ جنرلائزڈ اینگزائٹی ڈس آرڈر، آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر، پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی ڈس آرڈرز اینگزائٹی کے قبیل سے ہیں وہ سب کے سب شیطان کے پیدا کردہ ہیں۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ القرآن 2:268۔ شیطان تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکنے کے لیے تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ خوف دلاتا ہے، چاہے جس چیز کا بھی دلاتا ہے، لیکن خوف تو دلاتا ہے، فیئر تو پیدا کرتا ہے، اینگزائٹی تو پیدا کرتا ہے، آپ میں بے حیائی کا حکم بھی دیتا ہے، تو خوف دلاتا ہے۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یعدکم الفقر، خوف دلاتا ہے۔ پھر ایک اور آیت میں من شر الوسواس الخناس، القرآن 114 آیت نمبر 4، من شر الوسواس الخناس۔ اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ شیطان جو خناس ہے وہ انسانوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے اور خوف دلاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں مزید بحث ابھی وقت کی کمی کے باعث میں کرنے سے قاصر ہوں۔ ایک اور دعویٰ یہ ہے کہ انسان کے بعض کام شیطان، اب آپ ذرا OCD کو ذہن میں رکھیں، آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر کو ہم سیکوینس وائز، سب سے پہلے ڈیلیوژن کو بھی ہم نے زیر بحث لایا، اس کے بعد خوف دلانے کو، انگزائٹی کو بھی، اور اب آپ کس طرح کمپلشنز کی طرف کس طرح جا رہے ہیں، حیرانگی کے مقامات ہیں۔ انسان کے بعض کام شیطان کے اکسانے پر عمل میں آتے ہیں۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حلیم۔ القرآن 3155، سورت نمبر 3 آیت نمبر 155۔ بے شک جو لوگ تم میں سے اس دن بھاگ کھڑے ہوئے تھے جب دونوں فوجیں آپس میں گتھم گتھا ہو گئی تھیں، تو انہیں محض شیطان نے پھسلا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان فوجوں کو شیطان نے پھسلا دیا تھا، تو پھسلانے کے نتیجے میں وہ فوجیں بھاگ کھڑی ہوئی، یعنی شیطان کا ایک وسوسہ جس کے نتیجے میں ایک بیہیویئر کا ظہور ہو رہا ہے، ایک کمپلشن ہو رہی ہے۔ صرف وسوسے کی حد تک محدود نہیں ہے شیطان کے کردار کہ بس اس نے وسوسہ ڈالا، بات کی اور پیچھے ہٹ گیا، نہیں، بیہیویئر کی ایگزیکیوشن تک پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اس کے لیے اور بھی موسیٰ علیہ السلام کی بھی ایک ایگزامپل میں دوں گا۔ ہاں،
وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ مار دیا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے. قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَان. تو مارنے کے بعد ایک طویل ایک سٹوری ہے. موسیٰ علیہ السلام جب ایک شہر میں داخل ہوئے تو وہاں پہ کچھ لڑائی جھگڑا چل رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک شخص قتل ہو گیا, مارا گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین. پس موسیٰ علیہ السلام نے اسے مکہ مارا تو اس کا کام تمام کر دیا. پھر فرمانے لگے, یعنی موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے یہ شیطان کا کام ہے جو مجھ سے سرزد ہوا ہے, بے شک وہ صریح بہکانے والا دشمن ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ جو مجھ سے ایک کام فعل سرزد ہو گیا یہ شیطان کا کام ہے. تو ہمیں یہاں سے یہ ریٹریو کر سکتے ہیں ہم کہ کس طرح سے شیطان نے بیہیویئر کی ایگزیکیوشن میں اپنا رول پلے کیا ہے. پھر ایک اور دعویٰ ہے کہ شیطان انسان میں, یہ پہلے بھی دعویٰ تھا, خوف پیدا کرتا ہے. خوف پیدا کرتا ہے. جو میں نے کہا کہ جتنے بھی انگزائٹی سے ریلیٹڈ ڈس آرڈرز ہیں وہ شیطان ہی کے وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ. کھلی بات ہے, بے شک یہ مخبر شیطان ہی ہے. قرآن کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 175 3175. بے شک یہ شیطان ہی ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے دھمکاتا ہے, یعنی اپنے دوستوں کو یوز کرتا ہے اور تمہیں تھریٹن کرتا ہے, دھمکاتا ہے. یخوف, خوف کا لفظ یوز ہوا. خوف کیا چیز ہے آج کی ماڈرن سائیکالوجی میں؟ خوف, فیئر, اینگزائٹی کہاں سے پیدا کر رہا ہے؟ اپنے دوستوں کے ذریعے. بے شک یہ شیطان ہی ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے دھمکاتا ہے. فلا تخافوہم, پس ان سے مت ڈرا کرو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شیطان تمہیں اپنے دوستوں کے ذریعے بہکاتا ہے تو تم مت ڈرا کرو اور مجھ ہی سے ڈرا کرو اگر تم مومن ہو. وخافون ان کنتم مؤمنین. القرآن 3175. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ. پھر شیطان انسان کی یادداشت اور توجہ میں نقائص کا باعث بنتا ہے, میموری میں اور کنسنٹریشن میں. اب کہاں کہاں کردار اس کا آیا؟ انگزائٹی میں ہم نے دیکھا اس کا کردار پرسیپشن میں دیکھا, ڈیلیوژنز میں دیکھا. اب ہم اس کا کردار دیکھ رہے ہیں میموری میں اور کنسنٹریشن میں. الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلہم ضلالا بعیدا. ویرید الشیطان, اور شیطان ارادہ کرتا ہے, شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں دور دراز گمراہی میں بھٹکاتا رہے. ٹھیک ہے, ان یضلہم ضلالا بعیدا, گمراہی میں شیطان انسان کو بھٹکاتا رہے. پھر ایک اور آیت ہے قرآن پاک کی 668. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں میں مشغول ہوں تو تم ان سے کنارہ کش ہو جایا کرو. یہ آیتوں میں کج بحثی اور استہزاء میں مشغول ہوں تو تم ان سے کنارہ کش ہو جایا کرو یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں. اور اگر شیطان تمہیں یہ بات بھلا دے
یہ دوسری آیات سے بھی شیطان کے اس کردار کا ذکر ملتا ہے کہ شیطان انسان جو کہ نسیان سے نکلا ہے بھولتا ہے، شیطان اس کو بہت سی باتیں بھلانے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ تو اگر شیطان تمہیں یہ بات بھلا دے تو یاد آنے کے بعد تم کبھی بھی ظالم قوم کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ پھر ایک اور آیت بھلانے کے موضوع پہ، وقال للذی ظن انہ ناج منہم اذکرنی عند ربک فانساہ الشیطان ذکر ربہ فلبث فی السجن بضع سنین۔ اور یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے کہا جسے ان دونوں میں سے رہائی پانے والا سمجھا کہ اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کر دینا، شاید اسے یاد آ جائے کہ ایک اور بے گناہ ابھی قید میں ہے۔ جب یوسف علیہ السلام قید میں تھے تو جو بندہ رخصت ہو کر رہائی پا کر جا رہا تھا، یوسف علیہ السلام نے اس سے مکالمہ کیا اور یہ کہا کہ مگر شیطان نے اسے اپنے بادشاہ کے پاس ذکر کرنا بھلا دیا۔ نتیجتاً یوسف علیہ السلام کئی سال تک قید خانے میں ٹھہرے رہے۔ تو وہ جو بندہ یوسف علیہ السلام کا پیغام لے کر گیا تھا، باہر نکلا تھا، اس نے بادشاہ کو بتانا تھا، لیکن شیطان نے اس سے وہ کام بھلا دیا۔ یہ شیطان کا کردار ہے جو ہمیں قرآن سے ریٹریو ہو رہا ہے، اگر ہم کرنا چاہیں تو۔ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، اور اگر فضول کے بہانے ہوں تو کیا کہا جا سکتا ہے، اور اگر ثابت کرنے کی کوشش کریں تو سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن سے ہمیں معلومات پہنچانے کی عظیم کارنامہ کیا ہے، اور قرآن سے ہم تک جو مینٹل ہیلتھ اور سائیکالوجی ریلیٹڈ انفارمیشن پہنچ رہی ہے، چونکہ قرآن ہمارا مینول ہے، اللہ نے ہمیں بنایا اور ساتھ میں ہمارا مینول قرآن پاک کی شکل میں اتارا، جس سے کہ ہم بہت سی چیزیں استخراج کر سکتے ہیں۔ پھر ایک اور آیت ہے القرآن 1863 جس میں کہ خضر علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا۔ تو خادم نے کہا کیا آپ نے دیکھا جب ہم نے پتھر کے پاس آرام کیا تھا تو میں وہاں مچھلی بھول گیا تھا، اور مجھے یہ کسی نے نہیں بھلایا سوائے شیطان کے کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں۔ تو شیطان نے یہ بھلا دیا کہ اس مچھلی کا ذکر خضر علیہ السلام سے ان کا خادم کرے۔ تو یہ بھلانے والا کام شیطان کا کردار ہے، بھلا دیتا ہے چیزوں کو۔ الزائمر ڈیزیز ہے، الزائمر کا نام چونکہ انگریزی والا ہے، الزائمر ویسٹرنائزڈ ہے، تو وہ جو الزائمر جو کہے گا وہ حق ہے، اور قرآن کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ اندازہ لگائیں، قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ شیطان کا کردار ہے بھلانے میں، اور بڑی عمر کے لوگوں کو اگر الزائمر ہو رہا ہے تو ان کی عمر ہے اللہ سے مزید قریب ہونے کی، عبادات کرنے کی، اور خاتمہ بالایمان ہونے کا مطلب ٹیسٹیفیکیشن کا آخری راؤنڈ وہ کھیل رہے ہیں۔ تو اس آخری راؤنڈ کو کھیلتے ہوئے کہ ان کو چیزیں بھلا دے۔ اگلا دعویٰ یہ ہے کہ شیطان انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، القرآن 38:41۔ اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے بڑی اذیت اور تکلیف پہنچائی ہے۔ ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اپنے رب کو پکار کر کہ یا اللہ شیطان نے مجھے بڑی اذیت اور تکلیف پہنچائی، نبی کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان نے مجھے بڑی اذیت اور تکلیف پہنچائی ہے۔
تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان اذیت اور تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ شیطان انسان کو گالی گلوچ پر اکساتا ہے، وربل ایبیوز پہ، فحش گوئی پہ، لغو گوئی پہ۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، یہاں پہ فحشاء کا لفظ اگر اس کی تفصیلات میں جائیں تو اس میں بے حیائی اور لغو گوئی بھی شامل، فحشاء لغو گوئی کو بھی کہتے ہیں، بیہودہ گوئی۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم، القرآن 2:268۔ اچھا اب دیکھیں کتنے مزے کی بات، انسانی رشتوں کے ٹوٹنے اور تعلقات کی خرابی میں شیطان کا کردار رہتا ہے۔ سوشل ریلیشن شپس، بریک اپس، ڈائیورس، سپریشن، بس انگریزی کے مزے مزے کے نام لیتے جائیے اور تھیوریز دیتے جائیے۔ ڈائیورس کی یہ تھیوریز ہیں، سپریشن کی یہ تھیوریز ہیں، ایموشنل بریک اپ، ان وجوہات کی بنا پر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ انسانی رشتوں کے ٹوٹنے اور تعلقات کی خرابی میں شیطان کا بھی کردار ہے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ القرآن 591، شیطان یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور کینہ ڈلوا دے۔ یعنی یہاں پہ شراب اور جوا کو ایز اے میڈیٹر یا ماڈریٹر لیا گیا ہے، لیکن پیچھے کاز جو ہے وہ شیطان ہی ہے۔ شیطان نے شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان یعنی تمہارے سوشل ریلیشن شپس میں عداوت اور کینہ ڈال دی، ڈسٹرب کر دیا نا ریلیشن شپ کو۔ پھر اور سنیے گا، وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي أَنْ نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم، القرآن 1200۔ اس کے بعد میں وہی متعلقہ حصہ پڑھ رہا ہوں کہ اس کے بعد شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان، یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں، شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد پیدا کر دیا تھا۔ تو آپ نے مشہور قصہ سن رکھا ہے یوسف علیہ السلام کا اور ان کے بھائیوں کا، کہ بھائی ان سے نفرت کرتے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام بھائیوں کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہے۔ یہ اللہ کے بزرگوں کی اور نیک بندوں کی نشانیاں ہیں کہ وہ انسان کی ضعف کو سمجھتے ہیں۔ انسان خلق الانسان ضعیفا، انسان کے ضعف کو، لاچارگی کو، کمزوری کو سمجھتے ہیں، اور انسان کو اپنے سلسلے میں اگر کسی دوسرے انسان سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس انسان کو اس کی لاج رکھنے کے لیے مورد الزام نہیں ٹھہراتے، اور حقیقت کا بھی ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں کون کون سا ویریبل کیا کیا رول پلے کر رہا ہے۔ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی۔ تو ہمیں تو ایکسٹرنل فیکٹرز نظر آتے ہیں، جو ایکسٹرینیس ویریبلز ہیں، کنفاؤنڈنگ ویریبلز ہیں بیہیویئر کے سلسلے میں، وہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آتے، نہ ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کریڈٹ نہیں دیا ان کے فساد کا، بلکہ شیطان کو اس کا کریڈٹ دیا کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد پیدا کر دیا تھا۔
پھر ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا القرآن 17:53۔ آپ میرے بندوں سے فرما دیں کہ وہ ایسی باتیں کیا کریں جو بہتر ہوں، بے شک شیطان لوگوں کے درمیان فساد بپا کرتا ہے۔ اب اس سے زیادہ ایکسپلیسٹ، اس سے زیادہ واضح کیا آیت ہو جو یہ بتائے کہ شیطان لوگوں میں فساد پیدا کرتا ہے، سوشل ریلیشن شپس کو ڈسٹرب کرتا ہے۔ لوگوں میں فساد پیدا کرنا کیا ہے؟ ریلیشن شپس کو ڈسٹرب کرنا ہے، گروپنگ کرنا ہے۔ یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ پھر ایک دعویٰ یہ ہے کہ شیطان انسان کو جھوٹی امیدیں دلاتا ہے، فالس ہوپس، جھوٹی امیدیں دلاتا ہے۔ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا القرآن 4:120۔ شیطان انہیں غلط وعدے دیتا ہے اور انہیں جھوٹی امیدیں دلاتا ہے، اور شیطان کے فریب کے سوا ان سے کوئی وعدہ نہیں کرتا۔ یعنی غلط وعدے دیتا ہے انسان کو، جھوٹی امیدیں دلاتا ہے، اور وعدے جو دیتا ہے وہ فریب زدہ وعدے ہیں۔ پھر ایک دعویٰ یہ ہے کہ شیطان انسان کے ذہن سے اللہ کو بھلانا چاہتا ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون القرآن 58:19۔ ان پر شیطان نے غلبہ پا لیا ہے سو اس نے انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے۔ یہی لوگ شیطان کا لشکر ہیں، جان لو کہ بے شک شیطانی گروہ کے لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو اللہ کی یاد سے انسان کو بھلا دیتا ہے شیطان۔ پھر ایک دعویٰ ہے کہ شیطان انسان کو اللہ کی نافرمانی پر اکساتا ہے۔ یعنی اللہ کی نافرمانی کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی بیہیویئر ہے، ایکشن ہے، اس پر اکساتا ہے، یعنی موٹیویٹ کرتا ہے، انکلینیشن دیتا ہے۔ الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر بھیجا ہے، وہ انہیں ہر وقت اسلام کی مخالفت پر اکساتے رہتے ہیں۔ القرآن 1983۔ اسلام کی مخالفت پر جو بیہیویئرز ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں منافقین سے، مشرکین سے، ان پر شیطان ان کو اکساتے ہیں۔ تو اکسانے کا کیا مطلب ہوا؟ موٹیویٹ کرتے ہیں، انکلائن کرواتے ہیں، سینسٹائز کرتے ہیں کہ وہ بیہیویئرز ایگزیکیوٹ ہوں۔ اب ان مسائل کا یہ ہم نے دیکھا کہ کچھ حقائق کہ شیطان کا انسانی نفسیات میں اور انسان کی نفسیاتی صحت میں کیا کردار رہا ہے۔ قرآن پاک کے مختلف حوالہ جات سے کچھ مختصراً واضح کرنے کی کوشش کی۔ اب اس کا حل کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا ہے؟ جی بالکل ضرور بتایا ہے، اور دعویٰ یہ ہے کہ شیطان کی طرف سے پیدا کردہ سوچوں کو اللہ ختم کرتے ہیں۔ سائیکو تھراپسٹس نہیں ختم کر سکتے، کر بھی دیں تھوڑی دیر کے لیے تو پھر شیطان نے تو مرتے دم تک پیچھا نہیں چھوڑنا۔ تو شیطان کے وار کو اور شیطان کی طرف سے پیدا کردہ سوچوں کو اللہ تعالیٰ ختم کرتے ہیں۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ
القرآن 8:11، جب اس نے اپنی طرف سے تمہیں راحت و سکون فراہم کرنے کے لیے تم پر غنودگی طاری فرما دی اور تم پر آسمان سے پانی اتارا تاکہ اس کے ذریعے تمہیں ظاہری و باطنی طہارت عطا کرے اور تم سے شیطان کی نجاست کو دور کر دے۔ پانی اتارا، شیطان کی نجاست کو دور کر دے اور تمہارے دلوں کو قوت یقین سے مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے قدم خوب جما دے۔ اب یہاں پہ تو جو درمیانی ویریبل ہے وہ پانی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم۔ القرآن 24:21۔ یہ میرا ایک اور مضمون ہے تزکیہ نفس پر قرآنی حوالہ جات، اس میں بھی اس قسم کی آیات کا میں نے حوالہ دیا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے پاک فرما دیتا ہے۔ دیکھیں اے ایمان والو، اب پورا سیاق و سباق کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہیل کرتے ہیں شیطان کے وونڈز، سائیکلوجیکل وونڈ سے، سائیکلوجیکل اٹیک سے اللہ تعالیٰ کیسے ہیل کرتے۔ اے ایمان والو، شیطان کے راستوں پر نہ چلو، اور جو شخص شیطان کے نقوش قدم پر چلتا ہے تو وہ یقیناً بے حیائی اور برے کاموں کے فروغ کا حکم دیتا ہے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی شخص بھی کبھی اس گناہ تہمت کے داغ سے پاک نہ ہو سکتا، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک فرما لیتا ہے، اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس اللہ کے تزکیہ کرنے پر اور بھی حوالہ جات موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے تزکیہ فرماتے ہیں انسان کا، پاک کیسے کرتے ہیں اس کو شیطان کے وسوسوں کو۔ اب انسان کو چاہیے کہ شیطان کے وسوسوں سے بچنے اور ان کو ختم کرنے کے لیے اب کیا کرے گا؟ ماڈرن سائیکو تھراپسٹ کے پاس جائے گا۔ ایک کلائنٹ اگر ایک ویسٹرنائزڈ مغرب زدہ سائیکو تھراپسٹ کے پاس جائے اور اس کو کہے کہ مجھے شیطان نے تنگ کر رکھا ہے، وساوس ڈالتا ہے میرے اندر، اور آبسیشنز ہیں اور کمپلشنز ہیں، تو وہ سائیکو تھراپسٹ پہلے دوسرے سیشن میں تو اس کی ہاں میں ہاں ملا سکتا ہے ریپو بنانے کے لیے، لیکن بالآخر وہ سائیکو تھراپسٹ اس کو یہی کہے گا کہ آپ کی اپنی منفی سوچ جس کو آپ شیطان کی طرف منسوب کر رہے ہیں، یعنی اس سائیکو تھراپسٹ کو یہ ماننے میں تأمل ہے، تردد ہے کہ شیطان کا بھی کوئی کردار ہو سکتا ہے۔ تو وہ بیچارہ کلائنٹ اگر یہ سمجھتا ہے کہ شیطان مجھ پہ وار کر رہا ہے اور میں شیطان کے حملوں کی زد میں ہوں، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ پھر اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو ریممبر کرے، یاد رکھے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ القرآن 7201۔ بے شک جن لوگوں نے پرہیزگاری اختیار کی ہے، جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی خیال بھی چھو لیتا ہے تو وہ اللہ کے امر و نہی اور شیطان کے دجل و عداوت کو یاد کرنے لگتے ہیں، اسی وقت ان کی بصیرت کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ تھوڑا غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان وہ کلائنٹ کیا کرے؟ سب سے پہلے تھوڑا سا غور و خوض کرے، انالیسس کرے، سیلف انالیسس کرے کہ اللہ کے امر و نہی، اللہ کی اطاعت اور شیطان کے وساوس کے درمیان باہمی ربط کیا ہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اللہ سے پناہ مانگے وہ کلائنٹ۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے اس کلائنٹ کو، اس انسان کو جو کہ شیطانی وساوس میں اور شیطانی نرغوں میں گھرا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو فرما رہے ہیں
فاستعذ باللہ انہ سمیع علیم، القرآن 7:200۔ اور اے انسان، اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ تجھے ابھارے تو اللہ سے پناہ طلب کیا کر، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، القرآن 1698۔ تو قرآن شریف کی تلاوت کرتے وقت سے پہلے بھی شیطان سے اور شیطان رجیم سے پناہ مانگنی چاہیے۔ پھر ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، القرآن 23:97۔ اور آپ فرمائیے اے میرے رب، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ مسلمان انسان کو اور مسلمان کلائنٹ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جب شیطانی وساوس کے نرغوں میں اور اس کے جال میں پھنس جاؤ تو مجھ سے پناہ مانگو۔ اس کے بعد دنیاوی اسباب کرنے کے لیے اگر جسمانی امراض کے سلسلے میں ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں آپ لوگ، تو نفسیات دانوں سے مراجعہ کرنے میں بھی کوئی قباحت نہیں، اسباب پکڑنے میں کوئی قباحت نہیں، لیکن اسباب پکڑنے سے پہلے مسبب کی طرف دھیان ضروری ہے، اور یہ یقین ضروری ہے۔ وہ ایک دوسرا میرا مضمون ہے کہ انسان کے اور مسلمان کے عقائد کیا ہونے چاہیے نفسیاتی صحت کے بارے میں، اس پہ میں تفصیل سے ان باتوں کا تذکرہ کیا ہے، لیکن یہاں پہ صرف یہی بتانا مقصود ہے کہ سب سے پہلے اللہ سے پناہ مانگے، اس کے بعد اگر کسی سائیکو تھیراپی یا کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے تو ضرور شوق سے پوری کرے، لیکن سب سے پہلے اللہ سے پناہ مانگے۔ اور اگر سائیکو تھیراپسٹ مسلمان ہے اور اس کے پاس کلائنٹ آتا ہے اور اپنے اس قسم کے مسائل کا ذکر کرتا ہے، تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ دونوں مل کر اللہ سے پناہ مانگے۔ پہلے مسلمان ہے نا، خود کو ماڈریٹ اور ماڈرنائزڈ ثابت کرنے کی کوششیں کرنی چھوڑ دینی چاہیے۔ من آنم کے من دانم ہیں، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز باز، کبا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا۔ اپنے کلچر کو دیکھیں، اپنے کلچر کے مسائل کو دیکھیں، مغرب کی اندھا دھند تقلید سے باز رہیں، مغربی نفسیات کو ریپلیکیٹ کرنے سے باز رہیں، تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں۔ اور یہ جو شیاطین ہے، یہ بھی آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ کوئی انسان اگر یہ کہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ لگائے ہوئے ہیں، تو امتحان کے لیے لگائے ہوئے ہیں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان شیاطین کو ہم جہنم واصل کریں گے۔ یہ ایک رول پورا کر رہے ہیں اپنا ٹیسٹیفیکیشن کے لیے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنَحْضُرَنَّهُمْ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، القرآن 1968۔ پس آپ کے رب کی قسم، ہم ان کو اور جملہ شیطانوں کو قیامت کے دن ضرور جمع کریں گے، اور پھر ہم ان سب کو جہنم کے گرد ضرور حاضر کر دیں گے، اس طرح کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے پڑے ہوں گے۔ تو ان شیاطین کا ٹھکانہ جہنم ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، تو یہ تو جہنم میں جائیں گے۔ اب اس ساری گفتگو کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان نفسیات دانوں کو، اس پہ میں نے مضامین بھی لکھے ہیں، اس پہ میں نے ریسرچ بیسڈ آرٹیکلز بھی لکھے ہوئے ہیں، کچھ سبمٹڈ ہیں، کچھ پبلشڈ ہیں، کچھ ویب سائٹ پہ اویلیبل ہیں، اور میں یہی سینسٹائز کرتا رہتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی اور مسلمان سائیکالوجسٹس کو بھی کہ قرآن سے انسانی نفسیات اور ذہنی مسائل کے حل کے لیے مدد لی جائے، اور مغربی کلچر کے اندر پیدا ہونے والے نظریات اور تھیوریز کو پاکستانی کلچر
کے اندر ایز اٹ از ایبرپٹلی ریپلیکیٹ نہ کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں میری ویب سائٹ کا مطالعہ مزید رہنمائی فراہم کر سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔